الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں. یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں. نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں. میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں. میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں. خدا سے الفاظ جو عطا ہوں تو میں ان کا کلام لکھوں. معلوم نہیں کہ یہ میری عقیدت یا ان سے نسبت کا سلسلہ ہے. معلوم نہیں کہ یہ میری عقیدت یا ان سے نسبت کا سلسلہ ہے کہ روزہ جب تک نہ دیکھ پاؤں بہشت کو بھی ناتمام لکھوں. اللہ کے تعظیم و تکریم علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج آپ کی اس مسجد کے اندر حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے. میرے لیے یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے اور اس گاؤں کے ساتھ میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ آج اس کرسی پہ بیٹھ کر میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو اسی پنجن کا وہ صدقہ ہے کہ میں نے اپنی تعلیم کے ابتدائی سال اسی مدرسہ کے اندر جامعہ حنفیہ کے اندر تعلیم حاصل کی تھی. اور میرے استاد محترم وکیل ختم نبوت، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آج یہ انہی ہی کا فیض ہے، انہی ہی کی برکت ہے، انہی کی دعائیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں.
میں انشاءاللہ العزیز اپنے قابلین کا پڑھایا ہوا سبق اپنے انداز کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا مدثر فرغانی صاحب باہر تشریف ہیں رکھتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آگے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ تو میرے دوستو، جو سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی کنارہ اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ ایک بحر بے کراں ہے، بحر لا ساحل لا، کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت کے 4 اہم اجزاء ہیں۔ ان میں سے ایک جز آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، آپ کی پیدائش ہے۔ دوسرا جز نبی علیہ السلام کی بعثت ہے، اور تیسرا جز نبی علیہ السلام کی ہجرت ہے، اور چوتھا جز نبی علیہ السلام کی رحلت ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں اجزاء اللہ رب العزت نے ماہ ربیع الاول کے اندر رکھے ہیں، کہ آپ علیہ السلام کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے، آپ علیہ السلام کی بعثت بھی ربیع الاول میں ہے، آپ علیہ السلام کی ہجرت بھی ربیع الاول میں ہے، اور آپ علیہ السلام کی رحلت وہ بھی ربیع الاول کے اندر ہے۔ اور ان 4 اجزاء کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اس امت کو 4 انعامات سے نوازا ہے، کہ ولادت کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اس امت کو رحمت عطا فرمائی ہے، اور بعثت کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اس امت کو شریعت عطا فرمائی ہے، ہجرت کے مقام میں اللہ رب العزت نے اس امت کو جہاد اور نصرت عطا فرمائی ہے، اور رحلت کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اس امت کو خلافت کی نظام عطا فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کی سیرت ایک بحر بے کراں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک احسان کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر ایک احسان کیا ہے، ایک انعام کیا ہے۔ کیا انعام کیا ہے اور کب انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب اللہ نے ان کے اندر ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اے اللہ، وہ رسول کن میں سے ہے؟ وہ کس جنس کا رسول ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من انفسہم، وہ میں نے کسی اور جنس سے پیدا نہیں کیا، بلکہ جنس بشریت میں سے انہی میں سے وہ رسول میں نے ان میں مبعوث فرمایا ہے۔ اے اللہ، وہ رسول آپ نے کیوں بھیجا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے اس کی بعثت کا؟ اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ اس قوم کے سامنے قرآن مجید کو پڑھ کے سنائے گا۔ دوسرا مقصد یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے قلوب کو پاکیزہ کرے گا، ان کا تزکیہ نفس کرے گا، اور تیسرا اس کا مقصد یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، وہ ان کو قرآن مجید پڑھائے گا، اس کے مسائل ان کو بتلائے گا، اور اس کے بعد والحکمہ، اور وہ ان کو سنت کی بھی تعلیم دے گا۔ اے اللہ، اس رسول کو ان مقاصد کے ساتھ بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس وجہ سے یہ عظیم مقاصد دے کر اس رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس میرے حبیب کے آنے سے پہلے سارے کے سارے لوگ بالکل گمراہی کے اندر پڑ چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ،
سوال پیدا ہوتا ہے کہ من کا معنی ہوتا ہے انعام، اور قرآن مجید میں ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا احسان کا بھی، اس کا معنی بھی انعام ہوتا ہے۔ اور جو من کا لفظ ہے یہ قلیل الاستعمال ہے اور غیر معروف ہے، اور احسان کا لفظ معروف ہے اور کثیر الاستعمال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے وہ لفظ چھوڑ کر یہ مننا کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اللہ نے یوں کیوں نہیں فرمایا کہ لقد احسن اللہ، کہ اللہ رب العزت نے احسان کیا مومنوں کے اوپر؟ اللہ نے من کا لفظ، مننا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کے اوپر مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ من اور احسان کے اندر فرق یہ ہے کہ احسان اس انعام کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی بدل موجود ہوتا ہے، اور من اس احسان اور انعام کو کہا جاتا ہے جس کا بدل تو کیا نعم البدل بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے خزانے میں محمد رکھا ہی ایک تھا۔ محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کی آخری کتاب خاتم النبیین کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے اوپر کمالات کی انتہا کر دی تھی۔ جیسے سورج ہے اس کے اوپر روشنیوں کی انتہا ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ نے کمالات کی انتہا فرما دی تھی۔ آپ کے اندر زہد و تقوی کی انتہا تھی، نبی علیہ السلام میں علم و حکمت کی انتہا تھی، آپ کے اوپر صحابت اور شجاعت کی انتہا تھی، آپ علیہ السلام پہ فہم و ذکا کی انتہا تھی، آپ کے اوپر غریب پروری کی انتہا تھی، آپ کے اوپر خلوت اور جلوت کی انتہا تھی، آپ کے اوپر شریعت اور طریقت کی انتہا تھی۔ بلکہ ایک شاعر نے اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانے میں ایک ہی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا لقد مننا، اللہ نے احسان کیا۔ اس کے بعد مننا یہ فعل ہے، اللہ نے اس کا فاعل بھی ذکر کر دیا کہ مننا کو کس نے جو ہے وہ احسان بنا کر بھیجا ہے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ کیوں ظاہر کیا کہ تین منصب ہیں، ایک ہے منصب ربوبیت، یہ ذاتی منصب ہے، ایک ہے منصب نبوت، یہ وہبی اور عطائی منصب ہے، اور ایک ہے منصب ولایت، یہ کسبی منصب ہے۔ اللہ رب العزت نے مننا کا فائل ذکر کر دیا کہ اس کی وجہ یہ تھی، اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس کو اللہ چنے، اگر اللہ کسی کو چنے تو نبی بنتا ہے وگرنہ وہ متنبی ہے، اگر اللہ کسی کو چنے تو وہ رسول بنتا ہے وگرنہ سراپا فضول ہوتا ہے۔ تو نبوت یہ اللہ رب العزت چنتے ہیں نبیوں کو، اور پھر اس کے بعد فرمایا اذ بعث فیہم رسولا علی المؤمنین، کہ اللہ نے یہ احسان مومنوں کے اوپر کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو صرف مومنوں کے نبی نہیں تھے، قرآن میں تو اللہ کہتے ہیں اس پیغمبر کے بارے میں کل، اے پیغمبر کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہاں پر علی المومنین کیوں کہا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی نبوت تو تمام عالم کے لیے ہے، آپ عالم انسانات کے بھی نبی ہیں، آپ عالم جمادات کے بھی نبی ہیں، آپ عالم حیوانات کے بھی نبی ہیں، آپ زمین کی پستی
बारिशों के भी नबी हैं, आप आसमानों की बुलंदियों के भी नबी हैं, आप बहर व बर के भी नबी हैं, आप शाम व सहर के भी नबी हैं। अगर मैं यूं कहूं तो बाकी सिर्फ नबी हैं, आप नबियों के भी नबी हैं, बाकी सिर्फ रसूल हैं, आप रसूलों के भी रसूल हैं। बाकियों को अल्लाह ने सिर्फ उम्मत दी है, आपको खैरुल उम्मत दी है। बाकियों को सिर्फ जमात दी है, आपको बेहतरीन जमात दी है। बाकियों का मिराज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इम्तिहान की शक्ल में लिया है, आपका मिराज इनाम की शक्ल में लिया है। बाकियों को मिराज फर्शे जमीन पे करवाई है, आपका मिराज अर्शे बरी पे करवाया है। हर एतबार से आप आला थे। फिर अल्लाह ने ये क्यों कहा कि अलल मोमिनीन, कि अल्लाह ने सिर्फ मोमिनों पर एहसान किया है, हालांकि जो काफिर है वो भी मेरे हबीब की उम्मत है, जो मुसलमान है वो उम्मत इजाबत है, और जो काफिर है वो भी नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है, लेकिन उम्मत दावत है। उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया है, उनके लिए भी नबी है, उनके लिए भी आप रहमत हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने अलल मुमिनीन क्यों कहा? उलमा ने इसका जवाब लिखा है, जैसे कुरान मजीद है उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मकाम पे फरमाया हुदल लिन्नास। ये कुरान मजीद सारे लोगों के लिए हिदायत है, सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। फिर इस तामीम से अल्लाह तखसीस की तरफ आए हैं और फरमाया हुदल लिलमुत्तकीन, हिदायत इससे मुत्तकी हासिल करते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह हमारे नबी तो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए नबी हैं। हर जमाना मेरे नबी का जमाना है, मकान से ला मकान तक के आप नबी हैं, लेकिन आपकी नबूवत पे जो ईमान लाना है, आपकी जो इज्जत और तकरीम करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले करते हैं। इस वजह से अल्लाह ने फरमाया अलल मुमिनीना, ईमान वालों पर। ऐ अल्लाह आपने एहसान फरमाया इज़ बअस फीहिम रसूला, कि जब अल्लाह ने उनके अंदर रसूल को भेजा। रसूल तो और भी हैं, 313 का अदद उलमा ने लिखा है रसूल है, लेकिन जितने भी रसूल थे वो कसरे नबूवत की तामीर के लिए आए हैं। मेरे और आपके पैगंबर कसरे नबूवत की तकमील के लिए आए हैं। इस वजह से अल्लाह ने फरमाया इज़ बअस फीहिम रसूला। और इसके ऊपर एक और नुक्ता मुफस्सिरीन ने लिखा है, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत को एहसान कहा, विलादत को एहसान नहीं कहा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा इज़ बअस फीहिम रसूला, ये नहीं कहा इज़ वल्लद फीहिम मौलूदा, कि जब उनके अंदर एक बच्चे को पैदा किया, एक रसूल की विलादत हुई, अल्लाह ने उसको बयान नहीं किया है। और यहाँ पर अल्लाह ने इसको बयान किया है। उसकी वजह यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की दो हैसियतें हैं, एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत है और एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से कायनात के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का मुनकर कोई नहीं है। यहाँ तक कि काफिर भी आपको मानते थे कि ये मोहम्मद है, अपने भी मानते थे, पराए भी मानते थे, दोस्त भी मानते थे, दुश्मन भी मानते थे कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। किसी ने भी एतराज नहीं किया है, लेकिन जब एतराज किया है वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का किया है। और दूसरी वजह ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो विलादत है उससे इंसान की अमली जिंदगी का ताल्लुक नहीं है। इंसान की अमली जिंदगी का ताल्लुक आपकी बेइज्जत के साथ है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर आप अलैहिस्सलाम की बेइज्जत को एहसान फरमाया है। मगर ना आप देखें सुलह हुदैबिया के मौके पर जो कुफ्फार थे, इस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने वो मुआहिदा लिखा, उसके ऊपर लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो काफिर कहने लगे अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मान लें तो झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तो आप अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथों के साथ लिखा था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो गोया कि नबी अलैहिस्सलाम को सारी कायनात मानती है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से। जब भी इनकार हुआ है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुआ है, मगर ना इसके ऊपर झगड़े ही कोई नहीं है। कायनात के अंदर कोई भी नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद का मुनकर नहीं है, ना हुआ है ना क़यामत तक कोई हो सकता है। मुनकिर है तो नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के मुनकर है। इस वजह से इल्म मानी का कायदा यह है कि जिस चीज का इनकार किया जाए उसको साबित किया जाता है, जिस चीज का इकरार किया जाए और इनकार ना किया जाए उसको साबित नहीं किया जाता है। इसलिए मिलाद का कायनात में कोई मुनकर नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर फरमाया
इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि जब अल्लाह ने उनमें से एक रसूल भेजा। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने वो रसूल किन में से भेजा? अल्लाह फरमाते हैं मिन अनफुसिहिम, वो रसूल मैंने उन्हीं में से भेजा, यानी उस कौम में से भेजा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तफसीर के अंदर फरमाते हैं कि नबी वो इंसानों में से हैं, लेकिन लताफत के एतबार से सबसे बढ़कर हैं, लेकिन बुलंदी के एतबार से सबसे बढ़कर हैं। यहाँ पर मैं एक दावा करता हूँ कि नबी जो होता है वो इंसानों में से होता है, लेकिन इंसानों जैसा नहीं होता है। नबी इंसानों में से इंसान होते हैं, लेकिन इंसानों जैसे इंसान नहीं होते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इंसानों में से इंसान हैं, लेकिन इंसानों जैसे इंसान नहीं है। आज लोग हमें खामखा का ब्लेम करते हैं कि ये देवबंदी जो हैं ये नबी को अपने जैसा कहते हैं, और नबी की तो बात ही दूर की है। हम तो अपने वालिद को भी अपने जैसा नहीं कहते हैं, हम तो अपने उस्ताद और पीर को भी अपने जैसा नहीं कहते हैं। मैं और आप जो है वो कल अनाम है, नबी खैरुल अनाम है। मैं और आप अरसल हैं, नबी अफजल हैं। मैं और आप जवाल की तरफ हैं, नबी उरूज की तरफ हैं। मैं और आप बोलते हैं, मुंह से थूक निकलती है, नबी बोला करते थे, मुंह से नूर निकला करता था। मैं और आप बोलते हैं, उनको अल्फाज कहते हैं, नबी बोला करते थे, वो कुरान बन जाया करता था। मैं और आप इशारा करें, इसको इशारा कहते हैं, नबी इशारा करते थे, चांद दो टुकड़े हो जाया करता था। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। तो बात याद है, नबी इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसे इंसान नहीं। इसके ऊपर मैं आपको दो मिसालें अर्ज करता हूँ कि आपने जमजम पिया, सबने पिया होगा। अब जमजम पानी है, और एक आपकी ये मस्जिद है, आपकी अली मस्जिद, इसका भी पानी है। अब जमजम जो पानी है उसको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, कई साल आप रखें, एक बोतल में बंद कर दें, ना उस जमजम के पानी का रंग बदलता है, ना बू बदलती है, ना जायका बदलता है। और इस मस्जिद के पानी को आप पानी को रखें, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 हफ्ते के बाद उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो मालूम हुआ कि जमजम पानी में से पानी है, पानी जैसा पानी नहीं है। हजर अस्वद जो है वो पत्थर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया उतरा हुआ पत्थर है, उसकी 2 आंखें हैं, उसकी जुबान है, उसके 2 कान हैं, वो लोगों को सुनता है, उनकी बातों को भी। अब एक हजर अस्वद पत्थर है, एक आपकी गली के बाहर जो पड़े हुए पत्थर हैं वो भी है, इनको आप ठोकर मारते हैं और साइड पे कर देते हैं। और हजर अस्वद है, उसको बोसा लेने के लिए लोग लड़ते हैं आपस के अंदर, उसको इस्तेलाम करना भी सवाब है, उसका बोसा लेना भी सवाब है। मालूम हुआ कि हजर अस्वद जो है वो पत्थरों में से पत्थर है, लेकिन पत्थरों जैसा पत्थर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो इंसानों में से इंसान हैं, लेकिन इंसानों जैसे इंसान नहीं है। भला हो भी कैसे सकते हैं? मैं और आप, मेरा और आपकी जो थूक है इसमें जरासीम होते हैं, इससे बीमारियां फैलती हैं। नबी अलैहिस्सलाम का लुआब है, उसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। अगर हज़रत अली की आंख पे लगता है अल्लाह शिफा दे देते हैं, अबू बकर की एड़ी पे लगता है अल्लाह शिफा दे देते हैं, जाफर की हंडिया के अंदर डलता है, 3 का खाना 300 के लिए काफी हो जाता है। मुझे और आपको भी पसीना आता है, कितना भी कोई हमारा चाहने वाला क्यों ना हो, जब वो हमारे पास बैठेगा वो अपनी नाक पे अपना रुमाल रखेगा कि इससे स्मेल आती है, इससे बदबू आती है, लेकिन एक नबी का पसीना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां से गुजर जाया करते थे, सहाबा को पता चल जाता था। आपके पसीने मुबारक को लोग इन शीशियों के अंदर डालते थे और उनको किसके लिए इस्तेमाल करते थे? शादी के मौका पर दुल्हन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इतनी उसके अंदर से खुशबू आया करती थी। एक मेरी और आपकी नींद है, मैं और आप सो जाते हैं, वुज़ू टूट जाता है, नबी सोया करते थे, आप फिर बेदार होते हैं, मुसल्ले पे आके खड़े हो जाते,
پوچھا اللہ کے حبیب ایسے کیوں کیا ہے؟ فرمایا میں جس وقت سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے، ایک میں اور آپ واش روم کے اندر جاتے ہیں، وہ غلاظت ہے، اس سے بدبو آتی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، میں نے اس کے بعد میں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر خوشبو ہی خوشبو تھی۔ میں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے حبیب میں تو اس مقصد کے لیے گئی تھی تاکہ آپ کا جو ہے بولو براز کے بیٹھنے کے طریقے کو دیکھ سکوں، وہاں سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے عام بندے کا وجود جو ہے عام مٹی سے بنتا ہے، نبی کا وجود جو ہے وہ جنت کی مٹی سے بنتا ہے۔ ہم علماء دیوبند ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ عام جو نبی ہیں ان کا وجود جنت کی مٹی سے ہے، نبی ہمارے نبی کا وجود جنت الفردوس کی مٹی سے ہے۔ نبی علیہ السلام اگر کسی چیز کو چھو بھی لیں اس کو آگ نہیں چھوتی تھی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس کے گھر تشریف لے گئے، ان کی خاتمہ نے آپ میں تولیہ پیش کیا، وہ گندا تھا۔ حضرت انس نے کہا جاؤ اس کو صاف کر کے لاؤ۔ وہ گئی اور ایک تندور جو ہے وہ جل رہا تھا، آگ اس میں بڑک رہی تھی، اس نے وہاں پر جا کر اس میں ڈالا اور اس کو لے کر آ گئی، اور اس کے بعد وہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ حضرت انس سے حضرت عبادہ نے پوچھ لیا کہ انس کی کیا ماجرا ہے؟ یہ گندا تھا اب صاف ہے اور اس نے تندور کے اندر ڈالا۔ اس نے کہا عبادہ کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کے حبیب میرے گھر میں تشریف لائے تھے، یہ تولیہ میں نے آپ کو پیش کیا تھا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اللہ کے نبی نے اس کو مس کیا ہے، جب بھی یہ گندا ہوتا ہے ہم اس کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں، آگ میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے لیکن اس تولیے کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ اللہ کے نبی گھر تشریف لاتے ہیں، سیدہ فاطمہ جو ہے وہ تندور پہ کھڑی روٹیاں پکا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹی میں بھی روٹی پکانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روٹیاں وہاں پر لگا دی، ساری روٹیاں پک گئی۔ سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں، کہا اللہ کے حبیب ساری روٹیاں پک گئی ہیں لیکن 2 روٹیاں جن کو آپ نے وہاں پر لگایا ہے کچھ بھی ابھی تک نہیں ہوا۔ فرمایا بیٹی تجھے پتہ نہیں ہے جس چیز کو مجھ محمد کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اس کے اوپر آگ بھی اثر نہیں کرتی۔ تو جو نبی کی صحبت میں رہے ہوں صحابہ، کوئی ان کے اوپر بھونکے کہ وہ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے، تو عام چیز جو ہے اس کو آگ نہیں چھوتی ہے جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں نبی علیہ السلام کے گھر میں رات کو گزاری، میں نے آپ علیہ السلام نے تشلے کے اندر پیشاب فرمایا اور مجھے پیاس لگی، میں رات کو اٹھی، میں نے سمجھا یہ پانی ہے، میں اس کو پی گئی۔ صبح ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو بول مبارک تھا۔ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ رات میرے ساتھ عجیب ماجرا ہوا ہے، آپ نے جو تشلے کے اندر بول مبارک فرمایا تھا وہ میں غلطی سے پی گئی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام ایمن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو جب تک زندہ رہے گی تجھے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ تو نبی اور امتی کے اندر یہی فرق ہے، ان لوگوں نے ہمیں خواہ بدنام کیا ہوا ہے۔ میں اتنا کہتا ہوں غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ کبھی تم ہمارے پاس بیٹھتے تمہیں پتہ چلتا کہ علماء دیوبند کتنے نبی کے عاشق تھے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ 17 سال مدینہ الرسول میں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ علماء نے لکھے اپنی داڑھی کے ساتھ روضہ رسول کے جھاڑو دیا کرتے تھے، جب آپ کے ورق جاری ہو گئے تو روضہ رسول کی طرف مخاطب ہو کے کہا دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمایا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو علماء دیوبند سے بڑا کوئی نبی کا عاشق نہیں ہے اس دور کے اندر۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من انفسہم، کہ وہ نبی میں نے انہی میں سے پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضرت مولانا عبداللہ اختر صاحب خلافت راشدہ۔ من انفسہم، تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے
کہ نبی ہوتا ہے انسانوں میں سے انسان ہے لیکن انسانوں جیسا انسان نہیں ہوتا. یہ عقیدے کی بات ہے. عقیدہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا. تو آگے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ. اس پیغمبر کی بعثت کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں پر قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائے. اس سے علماء نے استدلال کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ سے جو قرآن مجید کے مدارس ہیں، حفظ اور ناصرہ کے مدارس ہیں، ان کی عظمت کو اور ان کے مقصد کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے. اور پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کا تزکیہ کیا تھا. ان کو کفر سے اسلام کے اندر لے کر آئے تھے. ان کو شرک سے پاک کیا تھا. ان کو بدعات سے پاک کیا تھا. ان کو رسومات سے پاک کیا تھا. وہ جو چور تھے وہ چوکیدار بن گئے تھے. وہ جو لٹیرے اور رہزن تھے وہ لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے بن گئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک جو ہے وہ غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں. ایک بیٹی جو ہے اس کا سر ننگا ہے، حاتم طائی کی بیٹی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت بلال آپ کے ساتھ ہیں اور اپنی چادر کو اٹھایا اور کہا بلال جو بیٹی کے سر کے اوپر رکھ دو، اس کا سر ننگا ہے. حضرت بلال نے کہا اللہ کے حبیب وہ تو کافر کی بیٹی ہے. سنیے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا. فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو. وہ حاتم طائی کی بیٹی نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ جانے کی اجازت طلب کرتی ہے. آپ علیہ السلام اس کو اجازت دیتے ہیں اور فرمایا کہ اب تو اکیلی گھر نہیں جائے گی بلکہ میرے دو صحابہ، میرے دو تربیت یافتہ جن کا میں نے تزکیہ کیا ہوا ہے، جن کے نفوس کو میں نے پاک کر دیا ہے، وہ آپ کو گھر کی دہلیز تک چھوڑ کے آئیں گے. جس وقت وہ چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں ان کے بھائی عدی بن حاتم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے جس وقت دیکھا کہ وہ اپنے دو نوجوانوں کے درمیان اپنی بہن کی جوانی کو بھی دیکھا، ان سے رہا نہ گیا. انہوں نے اپنی بہن سے سوال کر دیا کہ اے بہن بتا، تیرے اوپر بھی منفوان شباب تھا، تیرے ساتھ آنے والے جو دو تھے وہ بھی نوجوان تھے، کہیں رستے میں انہوں نے تیری عزت کے اوپر حملہ تو نہیں کیا؟ سنیے اس حاتم طائی کی بیٹی نے کیا کہا. اس نے کہا او عدی، تیری اس چار دیواری کے اندر میری اتنی عزت محفوظ نہیں ہے جتنی ان دو صحابہ کے درمیان تھی کہ پورے رستے میں انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. یہ میرے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے. ہم نام نبی کا لیں اور کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت ہماری نگاہوں سے محفوظ نہ رہے. یہ میرے اور آپ کے لیے درس ہے. یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے تزکیہ نفس. اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ نبی ان کو کتاب پڑھائیں گے. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو کتب کے مدارس ہیں وہ مراد ہیں. پہلا جو مقصد ہے اس سے حفظ کے مدارس ہیں. دوسرا فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اس سے خانقاہیں مراد ہیں. اور تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس سے کتب کے مدارس مراد ہیں. ہم سارے خانقاہوں کو ماننے والے ہیں، مدارس والے لوگ ہیں. ہم خانقاہوں کے پیروں کو بھی مانتے ہیں، ہم چاروں سلسلوں کو مانتے ہیں. یہ بھی ہمیں بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ دو دیوبندی جو ہیں یہ ولیوں کے منکر ہیں. نہیں، بلکہ دیوبند کی ساری جماعت ہے ہی اولیاء اللہ. سارے کے سارے ولی ہیں اور ہم ولیوں کے جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. لیکن اتنا کہتے ہیں کہ کافی ہے اللہ حاجت روائی کے لیے، کافی ہے اللہ مشکل کشائی کے لیے، غوث ولی کتب ابدال فقط رہنمائی کے لیے. پڑھتے ہو تم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے. ہم سارے ولیوں کو مانتے ہیں، ان کی مانتے بھی ہیں لیکن مانگتے صرف اللہ سے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے. ہم سارے ولیوں کو مانتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. ہم خود چاروں سلاسل کے اندر بیعت کرتے بھی ہیں، ہوتے بھی ہیں. تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور چوتھا آپ علیہ السلام کی نبوت کا مقصد وہ حکمت ہے. اس کی علماء نے 5 تفاسیر لکھی. علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ اس سے 5 چیزیں مراد ہیں حکمت سے. فرمایا پہلی چیز حکمت سے مراد نبی علیہ السلام کی سنت ہے، طریقت السنہ، کہ نبی علیہ السلام کی جو سنت مبارک ہے وہ مراد ہے. اس سے سنت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے سنت، ایک ہوتی ہے حدیث.
سنت اس کو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے تواتر کے ساتھ ہمیشہ کام کیا ہو اور آگے صحابہ نے بھی اس کو کیا ہو، جو تواتر کے ساتھ چلتا آ رہا ہو۔ اور بعض عوام وہ ہوتے ہیں جو بیان جواز کے لیے ہوتے ہیں۔ لوگ دھوکہ دیتے ہیں آج کل، بند کمروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ سنت میرے حبیب کی بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، سنت میرے رسول کی بیٹھ کے پانی پینا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا صرف عذر کی بنا پر ہے، بیان جواز کے لیے ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا صرف بیان جواز کے لیے ہے، سنت نہیں ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں وہ سنت کی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا ہے، علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت واجب ہے۔ اور پھر فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید، کہ جس نے فساد کے زمانہ میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور سنت کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ اتنا دھوکہ دیتے ہیں لوگ، اس کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز کہ وہ نبی کی صرف خصوصیت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی تھی اور بیک وقت 9 شادیاں تھیں۔ آپ کر کے دکھائیں امتی کے لیے کہ 4 بیک وقت رکھ سکتے ہیں۔ اب حدیث تو موجود ہے لیکن یہ سنت ہے نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ منسوخ نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، حدیث موجود ہے، تم پڑھ کے دکھاؤ تمہاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، منسوخ ہو چکے ہیں وہ عمل۔ نمبر 3 کہ وہ ممکن بھی ہو۔ نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے کے حدیثیں بھری پڑی ہیں، تم جا کے دکھاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث وہ ہوگی کہ جو صرف نبی کی خصوصیت نہ ہو، وہ ممکن بھی ہو، منسوخ بھی نہ ہو، اور نبی علیہ السلام نے اس کو صرف بیان جواز کے لیے نہ کیا ہو بلکہ تواتر کے ساتھ کیا ہو، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو سنت کو زندہ کرنے کا اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کو زندہ کرنے کا نہیں فرمایا میری حدیث کو زندہ کرو، فرمایا میری سنت کو زندہ کرو، میری سنت کے اوپر عمل کرو۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے حقائق الکتاب و دقائقہ، کہ قرآن مجید کے جو اسرار اور رموز ہیں، حکمت اس کو کہتے ہیں کہ ان کو باہر نکالا جائے، کہ اس میں جو پوشیدہ راز ہیں، مسائل اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے الفقہ فی الدین، کہ دین کی فقاہت حاصل کرنا۔ ایک ہوتا ہے دین کی سمجھ، ایک ہوتا ہے دین کا علم، ایک ہوتا ہے دین کی سمجھ۔ دین کا علم آج لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے، سمجھ کم لوگوں کے پاس ہے۔ سمجھ کیا ہے؟ میں ایک واقعہ تمہارے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے کابرین میں سے حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ، 12 دفعہ حضرت کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور فرمایا کرتے تھے جب آخری دفعہ جب مجھے زیارت ہوئی، میں ایک کشتی کے اندر سفر کر رہا ہوں، ادھر اللہ کے نبی بھی کشتی میں ہیں اور حضرت علی بھی ساتھ ہیں۔ جس وقت مجھے دیکھا اللہ کے نبی نے تو حضرت علی سے فرمایا کہ وہ میرے مرید اور میرے چاہنے والے پھول پوری کے پاس تو میری کشتی کو لے کر جاؤ۔ حضرت پھول پوری فرماتی ہیں وہ جو کشتی آ کر میری کشتی سے ٹکرائی تھی نا، وہ جو آواز پیدا ہوئی تھی وہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو میں نے اتنی قریب سے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں جو کالے سرمے کے ڈورے تھے میں نے ان کو بھی دیکھا۔ تو مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تم نے جی بھر کے دیکھ لیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے حبیب آپ کو جی بھر کے دیکھ لیا۔ تو فقاہت کے اوپر بات کر رہا تھا ان کے پاس ایک گنتی ان کا کوئی چاہنے والا تھا، وہ آ گیا، اس نے آ کر کہا کہ میں درود تاج پڑھتا ہوں، درود ماہی پڑھتا ہوں، لکھی پڑھتا ہوں، فلاں فلاں پڑھتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا 25 منٹ روزانہ پڑھتا ہوں۔ آپ فقاہت دیکھیں، دین کا علم اور اس کے ساتھ فقاہت ان کی دیکھیں، سمجھ دیکھیں۔ فرمانے لگے، اس سے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک نبی علیہ السلام کا مبارک درود ہے جو آپ نے تلقین فرمایا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے اور ہم اس کو نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور ایک علماء کا لکھا ہوا درود ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سا افضل ہے؟ اس نے کہا اے شیخ، اے حضرت، کہ بالکل جو اللہ کے حبیب کا درود ہے وہ افضل ہے۔ علماء تو اللہ کے نبی کے خادم ہیں، اس کے نوکر ہیں، بھلا ان کا درود کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ جہاں پر تم وہ درود پڑھتے ہو، آج کے بعد تم نے 25 منٹ جو ہے وہ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ پڑھا کرنا۔
آج کا مولوی کو ہمارے جیسا ہوتا وہ فوراً اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتا کہ یہ حرام ہے، یہ پڑھنا نہیں چاہیے. انہوں نے اپنا کام بھی کر لیا اور اس کو سمجھا بھی دیا. تو یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دین کی سمجھ ہونا. اور اس کا اگلا مطلب یہ ہے ما تکمل بہ النفوس، کہ حکمت سے مراد کہ جس سے نفوس کا تزکیہ کیا جائے، نفوس کو پاک کیا جائے. اور اس کا آخری مطلب یہ ہے وضع الاشیاء فی محلها، کہ چیزوں کو اس کے محل کے اندر رکھنا، جو چیز جہاں کی ہے وہیں پر سجدی ہے اس کو وہیں پر رکھنا. تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا چوتھا مقصد یہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے سے پہلے لوگ بالکل گمراہیوں کے اندر تھے، بالکل بے حیائی کے اندر تھے، جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر تھے. اگر میں دیکھتا ہوں ایک وہ دور ہے اور آپ سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، آج کے اس دور کا نقشہ اور اس 1450 سال پہلے کا نقشہ اگر دیکھیں تو 19 اور 20 کا فرق بھی نظر نہیں آتا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امت اسی وقت کامیاب ہوگی جیسے پہلے لوگ کامیاب ہوئے. پہلے لوگ کیسے کامیاب ہوئے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا ہے اور اس قرآن کو جو اللہ کا میسج اور پیغام ہے اس کو اپنایا ہے. آخری بات کہ لوگ عشق رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اعمال کی طرف نہیں آتے ہیں، عمل کی طرف نہیں آتے ہیں. ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقوں کو زندہ کرنا چاہیے. آخری واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جس وقت یہ برے صغیر پاک و ہند ایک تھے، ایک انگریز، جس وقت انگریز کی حکومت تھی تو وہ دہلی کی جامع مسجد کی وزٹ کرنے کے لیے گیا. اور جس وقت وہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو اس نے باہر دیکھا کہ ایک بھکاری مانگ رہا ہے. اس نے اپنے پرس سے پیسے نکال کے اس کو دیے اور پھر دے کر آگے چل دیا. جب وہ آگے گیا جو پرس ڈالنے لگا تھا وہ نیچے گر گیا. اب وہ چلا گیا، اس کو پتہ نہ چلا، لیکن اس بیکاری نے وہاں سے اٹھایا اور اپنے پاس رکھ لیا. جب اگلا ویکنڈ آیا اس کی بیوی نے کہا کہ پچھلی دفعہ تم اکیلے گئے تھے، اب مجھے بھی وہاں پر لے کر چلو. وہ اپنی بیوی کو لے کر وہاں پر گیا. جب وہاں سے باہر نکلا تو اس بیکاری نے اس آدمی کو دیکھا تو فوراً اس کی طرف لپکا اور لپک کے اس کے اپنی جیب سے وہ بٹوا نکالا، وہ پرس نکال کے اس کو تھما دیا. اس انگریز نے جس وقت اس پرس کو دیکھا، اس کو کھولا تو جتنی اماؤنٹ تھی بالکل اسی طرح پڑی ہوئی ہے. اس انگریز نے حیرت کے انداز میں اس بیکاری سے کہا کہ تم جو ایک ایک ٹکا مانگ کے گزارا کر رہے ہو اس میں اتنی اماؤنٹ موجود ہے، اگر تم اپنے پاس رکھ لیتے پوری زندگی بیٹھ کے کھاتے رہتے یہ ختم نہ ہوتی اور تمہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، کسی کو پتا بھی نہیں ہے. یہ آخری جملہ جو ہے وہ سننے والا ہے. آپ اپنے دل کی کھڑکیوں کو اور کانوں کی کھڑکیوں کو کھولیں اور پھر اس کے بعد اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے. اس آدمی نے کیا کہا؟ وہ تھا مسلمان، تھا بیکاری، لیکن اس نے جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا بالکل یہ خیال مجھے بھی آیا تھا، لیکن ایک خیال کی وجہ سے میں اس کام کو میں نے چھوڑ دیا کہ کل حشر کا میدان ہوگا. ہر امتی جو اپنے نبی کے پیچھے ہوگا، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہوں گے، میں محمد الرسول اللہ کے پیچھے ہوں گا. جب دونوں نبی آپس میں ملاقات کریں گے تو اس وقت آپ کے نبی میرے نبی کو کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ آپ کی امتی نے میرے امتی کا ایک پرس اٹھایا تھا اور اس کو واپس نہیں کیا تھا. اس وقت کہیں شرم کی وجہ سے میرے نبی کی نگاہ کی نہ جھکے. کیا میرا اور آپ کا اتنا ایمان ہے؟ یہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے. تو میں نے چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کہیں سنی باتوں پہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. Hacen